ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جھاڑ پھونک کا موضوع چل رہا ہے۔ اب قسط نمبر 4 کا آغاز ہے، یعنی 3 قسطیں مکمل ہو چکی ہیں، اب یہ چوتھی اور آخری قسط ہے۔ جھاڑ پھونک کرنے والوں کا جواز، یعنی یہ جو جھاڑ پھونک والے ہیں، یہ دم شم کرنے والے ہیں، یا یہ جو ہیں وہ کیا کیا کس طرح کی یہ بحث کرتے ہیں اور کن کن بحثوں میں لوگوں کو الجھاتے ہیں اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرتے ہیں۔ اس لیے وہ کیا کیا باتیں کہتے ہیں۔ جھاڑ پھونک کرنے والے اپنے دفاع میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں، بخاری جلد اول حدیث نمبر 2131۔ اس حدیث کے مطابق صحابہ کی ایک جماعت سفر پر گئی۔ وہ ایک قبیلے والوں کے پاس گئے، وہاں جا کے اترے۔ وہ اس قبیلے والوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی۔ عرب کا دستور ہے کہ لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں، مگر انہوں نے صحابہ کی اس جماعت کو کھانے کے لیے کچھ نہ دیا۔ اتفاقاً قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ قبیلے والے صحابہ کے پاس آئے، مدعا عرض کیا۔ ایک صحابی کہنے لگے، میں اس کا منتر جانتا ہوں، لیکن چونکہ تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی تو اب ہم چند بکریاں لیں گے۔ وہ صحابی گیا، سورۃ فاتحہ پڑھ کر تھوکنے لگا۔ اس طرح قبیلے کے سردار کو آرام مل گیا، درد جاتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچ کر یہ واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بکریاں آپ سے بانٹ لو اور میرا حصہ بھی لگاؤ، اور آپ ہنس دیے۔ اب ہم اس حدیث کو ایک دوسری حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، یعنی یہ جو حدیث ہے اب ہم اس کو ایک دوسری حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث کا نمبر ہے 2297۔ عتبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہم کو دوسرے ملک والوں کے پاس بھیجتے ہیں، یعنی اپنے شہر سے کہ دوسرے شہریں بھیج دیتے ہیں تبلیغ کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے۔ ہم ایسے لوگوں کے پاس اترتے ہیں جو ہماری دعوت تک نہیں کرتے، تو آپ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا، اگر تم کسی قوم کے پاس جا کر اترو اور وہ جیسے دستور ہے، یعنی عرب کا جس طرح دستور ہے کہ مہمان نوازی کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اس طرح تمہاری مہمانی کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان سے اپنی مہمان نوازی کا حق وصول کر لو۔ یعنی کیا کہ اپنی مہمانی کا حق وصول کر لو، یعنی جیسے بھی ہو ان سے کھانا وغیرہ وصول کر لو، اجازت ہے۔ اس میں ہر طرح کی اجازت آ گئی، کیونکہ بھوکے تو نہیں مرنا نا۔ اب اس حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر وہ مسافروں کی مہمانی نہ کریں تو صحابہ کسی بھی طریقے سے اپنی مہمانی کا حق وصول کر سکتے ہیں۔ اس حدیث کے مطابق تو مسافروں کو کھانا کھلانا ان لوگوں کا حق بنتا ہے۔ اگر لوگ کھانا نہ کھلائیں، اب بھوکے تو نہیں مرنا، لہٰذا ان کو کسی بھی طرح مہمانی کا حق یعنی کھانا وصول کرنے کا حق ہے۔ اب اگر اس حدیث کی روشنی میں پہلی حدیث کا جائزہ لیا جائے تو سورۃ فاتحہ پڑھ کر مہمانی کا حق وصول کرنے والے ان صحابہ نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن حقیقت یہی ہے، جو لوگ پہلی حدیث کو جواز بناتے ہیں پھر وہ اسی طرح کریں، یعنی جب وہ سفر میں جائیں اور بھوکے مرنے کا ڈر ہو تو سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کر کے اپنا کھانا وغیرہ روزی وغیرہ لے لیا کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ لیکن اگر حدیث کی آڑ میں دکانداری چلائی جائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر فاتحہ کا دم کرنا ہے تو پھر اسی صورتحال میں کرو جس صورتحال میں بھوکے صحابہ نے کیا تھا۔ یعنی یہ ایک موازنہ ہے دو حدیثوں کا، جو کہ یہ بتا رہی ہے کہ پہلی حدیث میں مجبوری کے تحت انہوں نے ایسا کیا تھا، کیونکہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو واضح اور صاف کر دیا کہ تم لے لیا کرو مہمانی کا حق، کھانا وغیرہ نہیں ملتا تو لے لیا کرو جس طرح بھی لینا چاہو۔ زیر نظر دوسری حدیث جس کا نمبر ہے 2297 ہے، ثابت ہوتا ہے
کہ یہ کام مجبوری کی ایک خاص صورتحال کے لیے ہے۔ اب اس بات کی انتہا یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے اگر موت کا خدشہ ہو تو پھر تو کچھ بھی کھانا جائز ہے۔ رسول اللہ نے خود کبھی جھاڑ پھونک نہیں کی بلکہ دعا کی، کبھی جھاڑ پھونک آپ نے نہیں کی۔ یہ بخاری جلد اول حدیث نمبر 187 187۔ حضرت صاحب بن یزید روایت کرتے ہیں کہ میری خالہ مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا بھانجا بیمار ہے، ان کے پاؤں میں درد تھا۔ آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ دیکھو نا، لے کے تھے، وہ گئی تھی بخار کے لیے کہ کچھ پڑھیں گے یا کچھ دم کریں گے تو درست ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی، یعنی جو لے کے گئی تھی ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر آپ نے وضو کیا اور میں نے آپ کے وضو سے بچا ہوا پانی پی لیا۔ یہ وہ فرما رہے ہیں صحابی جو بچے تھے اس وقت، وہ فرما رہے ہیں نا کہ پھر میں نے وضو سے بچا ہوا پانی پی لیا۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ آپ نے بچے کے پاؤں کے درد کے لیے کوئی دم کیا، نہ پھونک ماری۔ آپ کے وضو سے بچا ہوا پانی بھی بچے نے اپنی مرضی سے پیا۔ آپ نے بچے کو پانی پینے کے لیے نہیں کہا، آپ نے صرف بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا کی، اس کے علاوہ کوئی دم یا جھاڑ پھونک نہیں کی۔ اب دوسری بات، آپ کا بیمار پرسی کو جانا۔ بخاری جلد اول حدیث نمبر 192 192۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے، یعنی حضرت جابر بیمار تھے، آپ ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ میں ایسا بیمار تھا کہ بالکل بے ہوش۔ آپ نے وضو کیا اور وضو کا پانی یا وضو سے بچا ہوا پانی مجھ پر ڈالا، مجھ کو ہوش آ گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا وارث کون ہوگا؟ میں تو کلالہ ہوں، یعنی جس کی اولاد ہی کوئی نہیں۔ تب فرائض کی آیت نازل ہوئی جو سورۃ النساء کے آخر میں ہے۔ مذکورہ حدیث سے واضح ہے کہ آپ نے حضرت جابر پر دم کیا، نہ پھونک ماری اور نہ کوئی تعویذ دیا، بلکہ بے ہوش مریض پر پانی چھڑکا جو کہ اصل حل تھا۔ اس طرح مریض کو ہوش آ گیا۔ آج بھی بے ہوش کو ہوش میں لانے کے لیے، بے ہوش مریضوں کو ہوش میں لانے کے لیے پانی کے چھینٹے مارے جاتے ہیں، تیز بخار کی صورت میں پانی کی پٹیاں کی جاتی ہیں، ہاتھ اور پاؤں پر پانی کی پٹیاں سر پر کرتے ہیں، چہرے پر بھی رکھی جاتی ہیں، ٹھنڈک سے بخار اتر جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایک علاج جیسا طریقہ اپنایا، جھاڑ پھونک نہیں کی۔ اسی طرح سورۃ الفلق میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم کہ اے اللہ، جو عورتیں گانٹھیں لگا لگا کر ان پر پھونکے مارتی ہیں ان کے شر سے بچا۔ تو ایک اور چیز، ایک اور حدیث بخاری جلد اول حدیث نمبر 1208 کے مطابق آپ کا نواسہ فوت ہو رہا تھا، آپ کا نواسہ فوت ہو رہا تھا کہ آپ کو وہاں بلایا گیا۔ حضرت اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب نے آپ کو کہلا بھیجا کہ میرا ایک بیٹا مر رہا ہے، آپ تشریف لائیں۔ آپ نے سلام کہلا بھیجا اور یہ کہ اللہ ہی کا سارا مال ہے، جو لے لے اور جو عنایت کر دے، اور ہر بات کا اس کے پاس وقت مقرر ہے، تو صبر کرو اور ثواب چاہیے۔ پھر انہوں نے، یعنی ان کی بیٹی، آپ کی بیٹی نے قسم دے کر کہلا بھیجا کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ اسی وقت آپ اٹھے، آپ کے ہمراہ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل اور ابن ابی کعب اور زید بن ثابت انصاری اور کئی آدمی آپ کے ساتھ تھے۔ اس بچے کو آپ کے پاس اٹھا کر لائے اور وہ دم توڑ رہا تھا۔ ابو عثمان نے کہا میں سمجھتا ہوں، اسامہ نے یہ کہا جیسے پرانی مشق، یہ یعنی اتنا برا حال ہو رہا تھا۔ یہ حال دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سعد بن عبادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ رونا کیسا؟ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال رکھی ہے، اور اللہ انہی بندوں پر رحم کرے گا جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ اس حدیث سے صبر و رضا کا سبق ملتا ہے۔ آپ کو بڑی تاکید سے بلایا گیا،
آپ نے بچے کو گود میں لیا اور اپنی بیٹی کو صبر کی تلقین کی، دم کیا نہ پھونک ماری۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بیماری اور سختی میں خلوص دل سے دعا کریں، کسی مستند ڈاکٹر سے علاج کروائیں، جھاڑ پھونک والوں کے قریب بھی نہ جائیں۔ یہ آپ سے مال بٹور کر سفارش کر کے تمہاری تکلیف دور نہیں کر سکتے۔ براہ راست اللہ سے مانگو، ان بھک منگوں کو بیچ میں نہ ڈالو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ۔ تو یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب اسے پکارتا ہے اور تمہیں اپنی زمین میں نائب مقرر کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ یعنی کتنا واضح حکم اللہ پاک کا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جو مانگ رہے ہیں اللہ سے مانگو۔ بے چینوں بے قرار کو کی پکار کون سنتا ہے اللہ کے علاوہ؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہے جس سے آپ مانگ، کوئی اور بھی بندہ ہے یا خدا ہے یا کوئی بھی اور ایسی ہستی ہے جس سے آپ مانگ سکتے ہیں؟ کوئی نہیں ہے۔ اکثر جھاڑ پھونک والے کیا کرتے ہیں، باتوں سے مریض کو تسلی دے کر رقم بٹور کر ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں ہمارا عمل جاری رکھنا لیکن ڈاکٹر کی دوائی نہ چھوڑنا۔ ہمارا عمل جاری رکھنا لیکن ڈاکٹر کی دوائی نہ چھوڑنا۔ معصوم اور سادے لوگوں کو پھر بھی عقل نہیں آتی کہ اصل کام تو ڈاکٹر کی دوائی کرے گی، نام جھاڑ پھونک والے کا ہو جائے گا۔ یہ دم کرنے والے اپنے بچوں پر کبھی دم نہیں کرتے بلکہ بیماری کی صورت میں انہیں فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ اپنے کسی بچے کو، ان کے بچے کو بولا کتا کاٹ لے، جسے پنجابی میں ہلکا کتا کہتے ہیں، تو فوراً ٹیکہ لگوانے کے لیے ہسپتال پہنچ جاتے ہیں۔ اور اگر دوسرے کے بچے کو کاٹ لے تو پھر کیا کرتے ہیں، دوسرے بچوں کو گڑ دم کر کر کے دیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ مریض بھی بولا ہو کر دم توڑ دیتا ہے، لیکن بھولے بھالے عوام پھر بھی نہیں سمجھتے۔ اس موضوع کی آخری اور قابل غور بات، ایک حدیث نبوی جو پہلے بیان کی جا چکی ہے، یہاں پھر اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ بخاری جلد سوم حدیث نمبر 1463 کے مطابق، جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے اور داغنے کا علاج نہیں کرواتے، داغنے کے علاج کا مطلب ہے کہ پہلے زمانے میں میڈیکل سائنس نے اتنی زیادہ ترقی نہیں کی تھی۔ یہ میں پہلے آپ کو حدیث سنا دوں ساری۔ آپ نے فرمایا 70,000 ایسے لوگ بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے اور داغنے کا علاج نہیں کرواتے۔ تو داغنا کیا ہے؟ پہلے زمانے میں جنگوں میں یا کسی بھی طرح سے زخم لگ جاتا تھا، خون بہتا تھا، خون کو بند کرنے کا طریقہ نہیں تھا کوئی بھی، تو اس وقت لوگ کیا کرتے تھے، لوہے کو گرم کرتے اور گرم کر کے اس کو جب وہ بہت گرم ہو جاتا تو اس زخم کے اوپر رکھ دیتے، اس گوشت کو، اس زخم کو جلا دیتے اوپر سے، اور خون بند ہو جاتا۔ تو آپ نے یہ دونوں چیزیں بند کر دی، یعنی آپ نے فرمایا کہ ایسے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے جو دم یا جھاڑ پھونک نہیں کرواتے اور جو داغنے کا علاج نہیں کرواتے۔ یہ بہت مستند حدیث ہے۔ کیا جھاڑ پھونک کا جواز پیش کرنے والے پھر اس حدیث کا انکار کریں گے کہ جو لوگ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ان میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ کیا اس حدیث سے ہر قسم کی چیزوں کے دروازے بند نہیں ہو جاتے؟ لیکن جن کو مال بٹورنے کا چسکا لگ چکا ہو وہ باز آئے ہیں نہ آئیں گے، وہ ہمیشہ یہ کام کرتے رہیں گے اور لوگ بھی ان کے پاس پھنستے رہیں گے، لیکن عقل و شعور والے لوگ اس پر ضرور غور کریں۔ ومن آياته أن خلق لكم